ایپیلیپسی ہوتی ہے، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کے آئی کیو کو نقصان پہنچاتی ہے. تو جی ہاں، ایپیلیپسی جو ہے وہ آپ کے آئی کیو کو بھی نقصان پہنچاتی ہے، آپ کی جو صحت ہے اس کو بھی نقصان پہنچاتی ہے. اور جو ایپیلیپسی کے پیشنٹس ہوتے ہیں، جو بچے ہوتے ہیں یا جو لوگ ہوتے ہیں، ان میں آئی کیو 10 پوائنٹس جو ہے وہ کم ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو دیئر ہیلدی فرینڈز اور ان کی جو عمر کے لوگ ہوتے ہیں ان کے مقابلے میں. جناب، دوسری جو ڈس آرڈر بیماری ہم لوگ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ایپیلیپسی کی، جس کے بارے میں جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ جی اس پر جنون طاری ہو گیا ہے. تو اچانک جو ہے وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، عجیب جو ہے وہ اپنا کانشیسنس میں نہیں رہتے، کانشیسنس لاس کر دیتے ہیں، لوز کر دیتے ہیں. تو اس کو بھی ہمارے ہاں جو ہے وہ جنات سے تعبیر کیا جاتا ہے، جن بھوت سے تعبیر کیا جاتا ہے. اس پر حاضری ہو گئی ہے جی، اس پر پری آ گئی ہے جی. اور یہی چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ جعلی پیروں فقیروں کے پاس جو ہے وہ ماں باپ بچوں کو لے کر جاتے ہیں، اور وہاں پر پتہ چلتا ہے جی کہ پیر نے جو ہے وہ مارا ہے، اور یہ سب چیزیں جو ہیں وہ کی جاتی ہیں. یا پھر بہت لیٹ اگر علاج اس کا کرایا جاتا ہے تو یہ عمر کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے، کیونکہ جو جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھتی جاتی ہے ایپیلیپسی جو ہے وہ اس کے اسٹروکس جو ہوتے ہیں اس میں شدت آتی جاتی ہے. تو اس کے کازز کیا ہوتے ہیں جی؟ ہیٹ سٹروک اس کے کازز ہوتے ہیں. پھر آپ جو نشہ کرتے ہیں وہ چیز شامل ہوتی ہے اس میں. پھر آپ کو سر پہ اگر چوٹ لگ جائے تو ایپیلیپسی کا بہت زیادہ جو ہے وہ خدشہ ہوتا ہے. پھر ہمارے پاس جو ہے وہ برین انفیکشن آ جاتا ہے اس میں. اور پھر جو ہے وہ اگر دماغ کو آکسیجن کی فراہمی میں کوئی کمی واقع ہو جائے تو تب بھی ایپیلیپسی کا جو ہے وہ خطرہ بڑھ جاتا ہے. تو ہمارے یہاں کیا کیا جاتا ہے کہ جی ان سب چیزوں کے لیے علاج کا وقت نہیں ہوتا، علاج لیٹ کر دیا جاتا ہے، جس وجہ سے بیماری جو ہے وہ شدت اختیار کر لیتی ہے. اب ایک انسان ہے، اس کو سانس لینے میں ہی تکلیف ہو رہی ہے تو وہ کیا کوئی نارمل حرکتیں تو کرے گا نہیں. اسی طرح اگر ایک انسان ہے، اس کے دماغ میں کوئی مسئلہ ہے تو وہ کیا نارمل کھڑا رہے گا؟ ایسا نہیں ہوتا. وہ انکانشیس ہو جاتے ہیں، کبھی تو پراپر جو ہے وہ بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کا دماغ جو ہے وہ ایک دم ایسا لگتا ہے جیسے الٹ گیا ہے یا کوئی. یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ یوں سمجھیں ان کو دورے پڑتے ہیں، سیزرز ہوتے ہیں اس میں. اور جیسے جیسے عمر ان کی بڑھتی جاتی ہے تو سیزرز کی جو تعداد ہوتی ہے یا اس کا بڑھ جاتی ہے. اب اس کا جو علاج ہے اس میں سرجری بھی شامل ہے کہ برین کے جو متاثرہ حصہ ہے اس کو دوسرے برین سے جو ہے وہ الگ کر دیا، دوسرے دماغی حصے سے جو ہے وہ الگ کر دیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ میڈیکیشن ہوتی ہے. اس کو ہم لوگ جو ہے وہ دوائیوں کے ساتھ بھی ٹھیک کر سکتے ہیں، لیکن اس کا کوئی پراپر علاج جو ہے وہ اس میں ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی ہے. اس کا علاج صرف یہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح ایپیسوڈز جو ہیں، جو بھی دورے کے درمیان وقفے ہیں، ان کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کیا جا سکے دوائیوں کے ذریعے، یا کوئی بھی ایسا جو ہے وہ طریقہ ہم لوگ استعمال کر لیں. ایپیلیپسی ہے، اس میں خطرناک جو باتیں ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ جو وارننگ سائنز ہوتے ہیں اس میں وہ نوزیا ہے، مطلب بہت زیادہ الٹیاں آپ کا آنا شروع ہو جاتا ہے، چکر اور دل خراب ہونا اور متلی وغیرہ اس قسم کی چیزیں ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ ویژن میں سینسیٹیوٹی ہو جاتی ہے ٹورڈز سم اسمیل، ساؤنڈز اور ویژن جو ہیں ان میں. اور پھر اس کا ایک اور پرابلم جو ہے وہ یہ ہے کہ ڈیزینس، چکر آتے ہیں، چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں، پراپر انسان جو ہے وہ کھڑا نہیں ہو سکتا. پھر ویژول چینجز جو ہے وہ نظر میں مسئلے مسائل شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ جو ہے وہ وارننگ سائنز ہوتے ہیں جو آپ کو فوری طور پر مطلب یوں سمجھے کہ اس ٹائم آپ کو گھبرا لینا چاہیے، آپ کو پراپر جو ہے میڈیکل سیٹنگ میں، کلینکل سیٹنگ میں جانا پڑے گا. ایک اور چیز جو ہمارے نالج کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ کیا ایپیلیپسی کا جو پیشنٹ ہے وہ ڈیورنگ سیزرز جو ہے وہ کوئی نقصان کر سکتا ہے؟ جی ہاں، ایپیلیپسی کا جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ ڈیورنگ سیزرز کوئی نقصان بھی کر سکتا ہے، کیونکہ یہ ایموشنل آؤٹ برسٹ ہوتا ہے. جیسے کہ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہمارے جو دماغ ہے اس میں ہر وقت برین سیلز جو ہیں وہ آپس میں الیکٹرک کرنٹ جو ہے وہ سرپاس کرتے ہیں، اور اسی کے تھرو میسیجز جو ہیں وہ ہمارے برین کو جاتے ہیں. تو جب بہت زیادہ آؤٹ برسٹ ہوتا ہے ان سب چیزوں کو، تو آپ کا جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ کچھ بھی اس دوران کر سکتا ہے. کک مار سکتا ہے، کک کر سکتا ہے، ککنگ کر سکتا ہے، پنچنگ کر سکتا ہے بہت زیادہ. پھر اس کو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ماورائی مخلوق ہے جی اس کے اندر، اور یہ سب بیہیویئر تو ہم نے دیکھا ہی نہیں تھا، یہ تو بہت کمزور سا انسان ہے. تو وہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ آپ کے جو ذہن میں اس وقت
بالکل آپ کا، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ آپ کا ذہن جو ہے وہ پاور ہب ہے آپ کی پوری باڈی کا، آپ کے پورے جسم کا، تو تمام جسم کی جو انرجی ہے وہ برین میں چلی جاتی ہے. اور ایپیلیپسی میں جب آپ کا کوئی سیزر آپ کو ہوتے ہیں تو ایک آؤٹ برسٹ ہوتا ہے ایموشنز کا، ایک آؤٹ برسٹ ہوتا ہے انہیں تمام الیکٹریکل میگنیٹک چارجز کا، ویوز کا اٹھتی ہیں، تو وہ پوری کی پوری ہمت جو ہے وہ انسان میں آ جاتی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ جتنی وہ اس نے سوچی بھی نہیں ہوتی یا عام حالات میں جس کو وہ استعمال نہیں کرتا اس میں وہ جو ہے سامنے آ جاتی ہے، اور وہ پوری قوت سے جو ہے وہ کسی کو کک کر دیا، کسی کو تھپڑ مار دیا، کسی کو کوئی چیز اٹھا کے دیوار کے ساتھ وہاں پھینک دی، اور لوگ اس کو جو ہے وہ کہنا شروع کر دیں کہ جی واقعی اس میں جن آ گئے ہیں، یا اس میں بھوت آ گئے ہیں، یا اس میں حاضری ہوتی ہے، یا اس کے ساتھ جو ہے وہ پری کا کوئی لینا دینا ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ بیماری ہوتی ہیں، اور بہت زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ آپ ٹائم سے جو ہے وہ ڈاکٹر سے رجوع کر لیں اور اس بیماری کا جو ہے وہ علاج کرا لیں، اس سے پہلے کہ آپ کی عمر گزرے اور یہ بیماری جو ہے وہ زیادہ خطرناک صورت اختیار کر جائے.